السلام علیکم ناظرین آج ہم براعظم افریقہ کے شمال مغرب اور براعظم ایشیا کے صناعی جزیرہ نما میں واقع ایک ملک مصر کی سیر کرنے والے ہیں اور بات کرنے والے ہیں اس ملک کی تاریخ اور اس ملک کے دلچسپ و عجائب حقائق کی۔ لیکن اس سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ مصر کا مکمل نام عرب جمہوریہ مصر ہے۔ مصر کی اگر لوکیشن کی بات کی جائے تو اس ملک کے مشرق کی جانب بحیرہ احمر، مغرب کی جانب لیبیا، شمال کی جانب فلسطین اور بحیرہ روم ہیں، جبکہ اس ملک کے جنوب میں سوڈان واقع ہے۔ مصر کا کل رقبہ 10,01,450 مربع کلومیٹر ہے اور یہ ملک اپنے رقبے کے اعتبار سے دنیا کا 29واں بڑا ملک ہے۔ مصر کی آبادی تقریباً 112 ملین افراد پر مشتمل ہے، جو اسے دنیا کا 14واں بڑا آبادی والا ملک بناتی ہے۔ کائرو مصر کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ہونے کا اعزاز رکھتا ہے، جس کی آبادی 10 ملین افراد پر مشتمل ہے۔ مصر کی کرنسی کو مصری پاؤنڈ کہا جاتا ہے، جو کہ پاکستان کے 9.24 روپوں اور انڈین 2.59 روپوں کے برابر ہے۔ مصر کے بارے میں اگر دلچسپ حقائق کی بات کی جائے تو قدیم مصر کے لوگ صرف انسانوں کی ہی نہیں بلکہ جانوروں کی لاشوں کو بھی محفوظ کیا کرتے تھے۔ آثار قدیمہ والوں کو مصر سے ایک 15 فٹ لمبے مگرمچھ کی محفوظ شدہ لاش بھی مل چکی ہے۔ مصر کی 90% آبادی مسلمان ہے، جن میں سے زیادہ تر سنی فرقے سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں۔ 9% عیسائی بھی ملک میں مقیم ہیں، جبکہ 1% دیگر مذاہب کے لوگ آباد ہیں۔ عربی اس ملک کی سرکاری زبان ہے۔ مصر میں عربی کی 8 سے 10 اقسام بولی جاتی ہیں۔ فٹ بال ملک کا قومی اور سب سے مقبول کھیل ہے۔ باز مصر کا قومی پرندہ ہے۔ کمل کا پھول اس ملک کا قومی پھول ہے۔ انجیر کا درخت اس ملک کا قومی درخت ہے۔ مصر افریقہ کا دوسرا بڑا ملک ہے۔ مصر کا رقبہ 90% صحراؤں پر مشتمل ہے۔ مصر کی آمدنی کا ایک بڑا حصہ زراعت کے شعبے سے آتا ہے، مگر اس ملک میں زراعت کے شعبے سے صرف 30% آبادی منسلک ہے، جبکہ 15% صحت کے شعبے سے جڑی ہوئی ہے۔ زراعت کا شعبہ مصر کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ کیمیکل انڈسٹری، ٹیکسٹائل انڈسٹری مصر کی معیشت میں اضافے کا سبب ہیں، جبکہ کروڈ آئل انڈسٹری بھی مصر کو اچھا خاصا منافع دے رہی ہے۔ مصر کے 30 لاکھ سے زائد شہری ہمسایہ ممالک میں کام کاج کے لیے رہتے ہیں، جو اچھی خاصی مقدار میں پیسہ اپنے ملک میں لا رہے ہیں۔ مصر میں سیاحت کا شعبہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ جو آج سے صدیوں پہلے تعمیر کیا گیا تھا، مصر پیرامڈز کی شکل میں آج بھی اپنی اصلی حالت میں قائم ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار تاریخی مقامات تاریخ سے دلچسپی رکھنے والوں کو مصر کھینچ لاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 2022 میں 12 ملین سے زائد سیاحوں نے اس ملک کا رخ کیا۔ مصر اسلامی تحریک کا گہوارہ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت یوسف کے دور نبوت میں مصر کا بہت بڑا نام ملتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے انبیاء کو بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا تو یہ لوگ دیوی دیوتاؤں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کے کم و بیش 400 دیوتا تھے جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے۔ ان کا سب سے بڑا دیوتا را ہوا کرتا تھا، جسے وہ سورج دیوتا کہا کرتے تھے۔ مصر کی تاریخ کے بارے میں کہا جاتا ہے یہاں 3200 قبل مسیح پہلے بادشاہ نرمر نے تمام بڑی ریاستوں کو فتح کر کے ایک حکومت کے زیر تسلط کر لیا تھا، اور یوں مصر میں فرعونوں کی حکومت چلنے لگی۔ فرعون کسی ایک انسان کا نام نہیں تھا، فرعون مصر میں حکومت کرنے والے بادشاہ کو کہا جاتا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے روم میں کیسر، ایران میں کسریٰ اور ہندوستان میں بادشاہ کہا جاتا تھا۔ ان فرعونوں اور اس وقت کے لوگوں کا خیال تھا ایسا وقت بھی آئے گا جب وہ دوبارہ زندہ ہو کر اپنی زندگی گزاریں گے۔ اسی مقصد کے لیے فرعونوں کی ممیز کو محفوظ کیا جاتا تھا۔ دوستو، ایک مرتبہ مصری صدر جمال عبد الناصر نے نہر سوئز کو قومی ملکیت میں لیتے ہوئے اس سے حاصل ہونے والی آمدنی سے بند کی تعمیر کا اعلان کر دیا۔ اس فیصلے نے یورپ میں تہلکہ مچا دیا۔ فرانس اور برطانیہ نے اسرائیل کو پوری فوجی اور مالی معاونت کی اور مصر پر حملہ کرنے کے لیے اکسا دیا۔ نہر سوئز پر اسرائیل کا قبضہ ہو چکا تھا۔ اقوام متحدہ، روس اور امریکہ کے دخل سے قبضے کو ختم کروایا گیا۔ 1958 میں سوویت یونین نے مصر سے اپنے تعلقات اچھے کرنے کے لیے اور امریکہ کے خلاف ایک اور ساتھی بنانے کی غرض سے اسواں ڈیم پر آنے والی لاگت کا 1/3 حصہ دینے کا اعلان کر دیا اور بھاری مشینری بھی مہیا کی۔
1960 में इस डैम का आगाज़ हुआ और 1970 में ये डैम मुकम्मल हो चुका था। ये डैम आज मिस्र की काश्तकारी में अपना बहुत किरदार अदा कर रहा है। मिस्र में सिर्फ एक ही दरिया है जिसे दरियाए नील कहा जाता है। इस दरिया पर डैम बनाते वक्त बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा क्योंकि सूडान इस डैम के बिल्कुल खिलाफ था। 1959 में मिस्र और सूडान के दरमियान एक मुआहदा हुआ जिसकी रूह से मिस्र हर साल दरियाए नील का 55.5 मिलियन क्यूसेक पानी इस्तेमाल कर सकता है। दरियाए नील के बारे में मशहूर था कि यह दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है, मगर अब इस वक्त दरियाए नील अमेज़न दरिया के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा दरिया माना जाता है। 150 साल पहले तक मिस्र के लोग कदीम मिस्रियों के अकीदे के मुताबिक किसी बात पर यकीन रखते थे कि दरियाए नील एक पुरअसरार दरिया है, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि इसका पानी कहां से आता है। लेकिन अब सबको मालूम हो चुका है कि इस दरिया का आगाज़ मशरकी अफ्रीका से होता है। नाजरीन, ये थी मिस्र के बारे में एक मुख्तसर सी वीडियो। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।